ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، ناشکری مت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس طرح بھی بنایا نا، ایک مکمل انسان بنایا ہے۔ آپ کی سکن ٹون کیا ہے، آپ کا جو ہے نا رہن سہن کیسا ہے، اگر آپ کی زندگی میں سکون ہے، آپ کے اس چھوٹے سے گھر میں بھی سکون ہے نا، تو آپ دنیا کے بہترین انسان ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے بچا رکھا ہے، آپ کو بچے دیے ہیں، آپ ایک چھوٹے سے گھر میں ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، تو آپ کی زندگی بہترین ہے۔ چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے، تو میرے ولاگ کو آپ اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نہیں آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ تو میں نے آج بات کرنی تھی کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اپنی لائف کو کمپیئر کرتے ہیں، اپنی پرسنالٹی کو بھی کمپیئر کرتے ہیں، اور جو ہوتا ہے نا اپنی بیوٹی، ایون اپنا فیس، اپنا سب کچھ، اور اپنی لائف کے اندر بھی جو بھی چل رہا ہوتا ہے نا اس کو کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ یقین کریں کہ یہ ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ ہر انسان جو ہے نا، وہ اگر آپ نے کسی کو اڈاپٹ کرنا ہے، کسی کو کاپی کرنا ہے نا، تو کافی آپ اتنا کریں کہ آپ جو ہے نا اکثر لوگوں کو دیکھ کے آپ اڈاپٹ کر کے نا دوسروں کی چیزوں سے امپریس ہو کے نا وہ کرنے لگتے ہیں آپ۔ لیکن اچھی بات ہے، اگر کوئی چیز بہت اچھی ہے، پازیٹیو ہے، کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو آپ کسی کو دیکھ کے نماز پڑھنے لگتے ہیں، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، تو وہ بہت اچھی عادت ہے۔ یا اگر آپ ایک اچھا کام کوئی کر رہا ہے تو وہ آپ بھی کرنے لگتے ہیں، کوئی غریبوں میں کوئی ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے تو آپ بھی کر لیں۔ لیکن ہوتا ہے نا کبھی کبھی آپ اپنی پرسنالٹی جو ہے نا اس کو دیکھے بغیر دوسروں کے جو ہوگا نا ڈریسنگ ہوگی اس کو آپ کاپی کر لیں گے، تو اکثر وہ آپ کو سوٹ نہیں کرے گی۔ تو یہ چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو اگر دیکھیں، آپ اپنی لائف کا، اپنے فیس کا، اپنی باڈی کا موازنہ دوسروں سے کریں، اور آپ کبھی کبھی جو ہے نا ناشکری کر دیں اللہ تعالیٰ سے۔ اکثر ایک غریب انسان بھی ہوگا نا، جو میں کہتی ہوں کہ نارمل ایک لوور مڈل کلاس کا بندہ ہے، اور ایک بہت ایلیٹ کلاس کی لڑکی ہے، اس کے ساتھ اگر آپ اپنا کمپیئر کرتے ہیں نا، تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس طرح کے جو ہے نا مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ صرف اس کی دولت دیکھ کے آپ اپنی لائف، ایک پرسکون لائف جو اپنے چھوٹے سے گھر میں گزار رہے ہیں نا، وہ اس لائف سے بیٹر ہوگی، لیکن اندر کی جو ساری باتیں ہوتی ہیں نا وہ آپ کو پتہ نہیں ہوں گی۔ دوسری چیز کہ جو آپ کا فیس ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا فیس خوبصورت بنایا ہے۔ آپ یقین کریں کہ میری جو سسٹر ہے نا آؤٹ آف کنٹری رہتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ وہاں پہ جو ہوتے ہیں نا سیاہ فام لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ، ان کے بچے ہیں نا تو اتنے پیارے لگتے ہیں وہ بچے۔ آپ یقین کریں کہ وہ بچے ویسے تو جو انگریز ہوں گے یا پھر جو وائٹ لوگ ہیں وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ بچہ نا بس صورت ہے، یہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ جب میں باہر جاتی ہوں نا واک کرنے، یا پھر میں کسی پارک وغیرہ میں یا اسکولز میں ان بچوں کو دیکھتی ہوں، مجھے وہ بچے بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، اور مجھے وہ اتنے پیارے لگتے ہیں۔ وہ کیوں پیارے لگتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خوبصورت بنایا ہوتا ہے۔ دیکھنے والے کی آنکھ میں جو ہے نا حسن ہوتا ہے۔ تو آپ اگر یہ تخلیق دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بچہ ہے نا جو اس کو معصومیت دی ہوتی ہے، صرف اس کا کلر دیکھ کے آپ جج مت کریں، یا ایسے ہی آپ اپنی بیوٹی ہے نا اس کو جج مت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اور طرح کی بیوٹی رکھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سکن فیئر نہیں ہے، تو آپ فیئر سکن کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے موبائل میں دیکھتے ہیں۔ میں نے اکثر یہ ولاگز دیکھے ہیں کہ لوگ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنے بال، اپنی سکن، اپنے فیچرز۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو بنایا نا، آپ کے اندر بھی کوئی خوبصورتی ہوتی ہے، اور اگر آپ فیئر نہیں ہے نا تو آپ کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے۔ آپ کے فیس کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے گلو رکھا ہوگا، اور آپ کی جو سکن ہوگی، جو بھی ٹون ہے آپ کی وہ نارمل ہے آپ کی، بے شک آپ سانولے ہیں، آپ اس میں بھی پیارے ہی لگتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو گورا رنگ ہے وہی حسن کا باعث ہے۔ اس کو گورا کرنے کے لیے آپ ڈفرینٹ کریمز لگانا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو فیس ہے نا وہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، آپ پہ مزید مسئلے بنتے ہیں، پگمنٹیشن ہو جاتی ہے، آپ کی سکن جو ہے نا پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی سکن پہ جھریاں آ جاتی ہیں، ایج سے پہلے ہی آپ بڑے لگنا شروع ہو جائیں گے، 30 کے ہیں تو آپ 50 لگیں گے۔ تو یہ چیزیں آپ نہ کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا نا اس کو آپ قبول کریں، اور اپنے آپ کو جو آپ کی سکن ٹون ہے نا اس کے حساب سے آپ تیار کریں اپنا آپ۔ زیادہ فیئر بننے کی کوشش مت کریں، کیونکہ جب آپ کی سکن جو ہے نا بلیک ہوگی یا آپ کی سکن سانولی ہوگی، اس کے اوپر آپ زیادہ فاؤنڈیشن لگا کے گورے ہونے کی کوشش کریں گے تو وہ آرٹیفیشل لک لگے گی۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس طرح مت لگیں۔ تو اپنا بہت جو ہے نا آپ خیال رکھیں، اور لوگوں کی زندگی کا بھی اپنی زندگی سے موازنہ مت کریں۔ اگر آپ کے پاس چھوٹی گاڑی ہے تو اپنی چھوٹی گاڑی میں آپ گزارا کریں۔ لوگوں کی بڑی بڑی جو گاڑیاں نا ان کو دیکھ کے آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے چھوٹی گاڑی دی ہے، یا آپ موٹر سائیکل پہ سفر کرتی ہیں، یا جی آپ رکشے میں بیٹھتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔
اللہ تعالیٰ کا جو رزق تقسیم کرتے ہیں نا، تو وہ ہر انسان کا اپنا مقدر ہوتا ہے. کسی کو تھوڑا کرتے ہیں، کسی کو زیادہ کرتے ہیں. ایسے بھی نہیں ہے کہ جو جن کے پاس زیادہ رزق ہے وہ لوگ جو ہے نا ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں. اب یہ تسلیاں آپ خود کو نہ دیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں بھی سکون رکھا ہوتا ہے. لیکن جو ان کے پاس رزق آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو کام دینا ہے، کسی کو زیادہ دینا ہے. آپ اپنے ذات کا، اپنی جو ہے نا انکم کا موازنہ دوسروں کی زندگی سے کرنا چھوڑ دیں. اپنے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حضور آپ پیش ہوں، نمازیں پڑھیں. اپنے گھر میں، اپنے چھوٹے سے گھر میں آپ سکون سے سانس لیں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا گھر دیا ہوا ہے تو اس بڑے گھر میں خوش سے رہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ خوشی اپنے گھر میں ختم کر دیں، ہر ٹائم کٹتے رہیں، لوگوں کو دیکھ کے جلتے رہیں، اور جو ہے نا اپنی جو سکن ہے اس کو ٹون کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ بہت عجیب ہے، یا اپنے فیچرز دیکھ کے آپ سوچیں کہ میں بڑا عجیب لگتا ہوں. یہ ساری چیزیں آپ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسا بھی بنایا نا، آپ کو بہترین بنایا ہوتا ہے. اور ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے جو چھپی ہوتی ہے، جو اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. اس کو لگتا ہے یہ جو چمک دمک ہے یا یہ سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے. اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ انکم بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود اس کو اپنی شکل اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. وہ سوچتا ہے جی میرے سے وہ جو غریب لڑکی ہے جی، یا میرے سے وہ جو غریب دوست ہے وہ زیادہ جو ہے نا پیاری ہے. تو یہ ساری چیزیں ناشکری جو ہے نا یہ پیدا کرتی ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں اور اپنی زندگی کو بہترین بنائیں. جتنے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا گیا ہے، جو بنایا ہے نا آپ کو بہترین بنایا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو سیاہ فام کی بات سنائی تھی کہ میری سسٹر کہتی ہے کہ جب وہ جاتی ہے نا باہر واک کرنے، تو اس کو اپنے گورے بچے جو ہے نا وہ اتنے پیارے نہیں لگتے جتنے اس کو بلیک بچے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں. وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے گورے بچے برے ہیں، کہ یہ بس وہ معصوم ہوتے ہیں نا، تو میری بچوں سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ ایج میں، تو میں ان کو بھی بڑا پیار کرتی ہوں. مجھے وہ بھی بہت کیوٹ لگتے ہیں جب وہ پارک میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں. میں نے کبھی ان کی جو سکن ہے نا اس کو دیکھ کے نا جج نہیں کیا. تو یہ حقیقت ہے. آپ دوسروں کو جج کرنا چھوڑ دیں اور اپنے بچوں کو بھی اسپیشلی یہ چیز سکھائیں. اکثر میرے جو بچے ہیں نا وہ اس چیز کی بات کرتے ہیں، جی یہ کالی سکن والا ہے، ماما یہ فلاں بچہ ہے، اس طرح ہے. اکثر بات کرتے تھے میرے ساتھ، تو ماما اس کی شکل کالی ہے، میں نے اس کو دوست نہیں بنانا. میرے بیٹے نے ایک دفعہ میرے سے یہ بات کی، تو میں نے اس کو سمجھائی یہ بات کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ بہت ناپسند کرتے ہیں. کبھی کسی کی سکن ٹون دیکھ کے اس کی انسلٹ نہیں آپ نے کرنی. اگر آپ گورے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ جو ہے نا بڑے ہیں اور دوسرا بندہ چھوٹا ہے آپ سے. تو یہ ساری چیزیں آپ اپنی ذات کے بارے میں بھی سوچا کریں. ضروری نہیں کہ آپ نے دوسروں کو جج کرنا ہے یا دوسروں کو چھوٹا بڑا سمجھنا ہے. اپنے آپ کو بھی چھوٹا سمجھنا چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ کو بنایا نا آپ بہترین ہیں. آپ بہترین کام کریں، دنیا میں اپنا نام بنائیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو ایک اچھا مقام دے کے، اچھی مرتبہ دے کے آپ دنیا سے جائیں، تاکہ آپ کے بچے جو ہے نا کل کو صدقہ جاریہ بنے. تو بس آپ سے باتیں کرتے کرتے میری یہاں پہ مکرونیز بھی جو ہے نا تیار ہونے والی تھی، تو ساتھ ساتھ اس کی ریسپی آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے کوئی خاص مینشن نہیں کیا آج، کیونکہ میرا مین ٹاپک جو تھا نا آج یہ تھا. میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنی باڈی کو، اپنی خوبصورتی کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر کر کے جو ہے نا کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی جو ہے نا خراب کرتے ہیں، اپنا مینٹل سکون خراب کرتے ہیں. اور اکثر ماؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا موازنہ بھی دوسروں کے بچوں سے کرتی ہیں، اور اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ وہ کالے ہیں، یا وہ پھر اس طرح ہیں، یا وہ پھر لمبے نہیں ہیں، یا مطلب ہوتا ہے نا کہ مائیں اس طرح بچوں کو ٹینشن دیتی ہیں، پھر ان کی زندگی کے اندر ان کی چھوٹے چھوٹے دماغوں کے اندر جو ہے نا ٹینشن ڈالتی ہیں. تو اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں نہ آپ سکھائیں. ان کو بچپن سے ہی آپ ان کو بتائیں کہ آپ نے اپنا آپ اچھا بنانا ہے. جو سکن ٹون آپ کی ہے نا اس کو آپ نے صاف ستھرا رکھنا ہے. آپ بس اپنا آپ صاف رکھا کریں. آپ کے پاس اچھی خوشبو آنی چاہیے. آپ کے پاس جو ہے نا ایک اچھی پیاری جو ہے نا خوشبو آئے گی نا تو آپ اچھے لگیں گے. آپ کے سر صاف ہونا چاہیے، آپ کے نیل صاف ہونے چاہیے، آپ کے پاؤں جو ہے نا وہ صاف ہونے چاہیے، آپ کی ایڑیاں پھٹی ہوئی نہ ہوں، آپ کے نیل صاف ستھرے کٹے ہوئے ہوں، اور آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے. آپ ویسے ہی پیارے لگیں گے. اور آپ کا جو ڈریس ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت مہنگا کوئی 10,000 کا ڈریس پہننا ہے. آپ کا ڈریس سستا بھی ہوگا نا، اگر صاف ستھرا ہے، پریس ہوا ہوا ہے نا، تو آپ پیارے ہی لگتے ہیں. یہ آپ میری بات یاد رکھیے گا. اپنی گرومنگ پہ اگر آپ نے توجہ دینی ہے نا، تو گرومنگ آپ کی سکن جو ہے نا اس کو وائٹ کرنا نہیں ہوتا. گرومنگ یہ ہوتی ہے کہ جو اپنے کو اللہ تعالیٰ نے سکن ٹون دی ہے اس کو آپ نے صاف رکھنا ہے. اپنے کپڑے، اپنا ناخن، اپنی باڈی، ساری باڈی آپ کی جو ہے نا صاف ہو، آپ سے اسمیل نہ آ رہی ہو، تو آپ بہترین ہیں. آپ کے کان صاف ہونے چاہیے. تو اپنے بچوں کا بھی یہی جو ہے نا آپ نے ان کو بھی یہی چیز سکھانی ہے. جو چیزیں آپ اپنے لیے سیکھتے ہیں نا وہی چیز اپنے بچوں کو ابھی سے سکھانے کی کوشش کریں. اگر آپ کے بچے کسی کو حقیر سمجھتے ہیں تو ان کو بتائیں کہ رنگ جو ہے نا میٹر نہیں کرتا. اگر وہ گورے ہیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے. اور اکثر آپ کے بچے جو ہے نا غریبی امیری کی بات بھی کرتے ہیں. آپ نے آپ کو امیر سمجھ کے غریب بچوں کو
تھوڑا سا جو ہے نا ایسے سمجھتے ہیں، حقیر سمجھ لیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں۔ میری جو گھر میں میڈ آتی ہے اس کو 10 سال ہو گئے ہیں میرے گھر میں آتے ہیں، اس کے بچے بھی آ جاتے ہیں میرے گھر میں، وہ میرے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھیلتے ہیں۔ ایون وہ بچے جو ہے نا وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، پھر بھی جو ہے نا میں ان بچوں کے ساتھ پیار سے ڈیل کرتی ہوں، اور میں اپنے بچوں کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے، انٹریکشن کرنا ہے۔ مطلب اپنے بچوں کو آپ نے ہر لحاظ سے عاجزی سکھانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سپر سکھا دیں کہ وہ سپر ہیں اور باقی دنیا کے بندے اگر وہ ان کی سکن کالی ہے یا وہ غریب ہیں تو وہ آپ سے حقیر ہیں۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ اچھی چیزیں سکھائیں آپ، تو یہی آپ کے لیے بہترین جو ہے نا چیز ثابت ہوگی۔ تو آپ بہترین انسان بنا کے جب دنیا سے جائیں گے نا تو آپ کے بچے بھی آپ کو دعا دیں گے، پھر آپ کی آگے آنے والی نسلیں بھی اچھی ہوں گی، کیونکہ جب آپ اپنی اولاد کو اچھا بناتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کو پھر آگے سے اچھا بنائیں گے، تو پھر آپ کی آگے آنے والی نسلیں جو ہے نا ان میں ٹرانسفر ہوتی ہے آپ کی اچھی باتیں۔ تو بس آپ نے اپنے بچوں کو ایک آئیڈیل انسان بنانے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور دوسرا ان کو بھی یہ چیز سکھانی ہے کہ کمپیریزن کرنا، اپنی ذات کو دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا دیا گیا ہے نا وہ بہترین ہے، تو جو چیزیں آپ کو سوٹ کرتی ہیں نا آپ وہی کیا کریں۔ جو بھی چیز ٹرینڈنگ میں ہے، کوئی آپ کی دوست جو ہے نا وہ جو اس کو سوٹ کرتا ہے وہ پہن رہی ہے، اکثر چیزیں آپ کو سوٹ نہیں کر رہی ہوتی۔ اپنی ہائٹ، اپنے جو ہے نا باڈی شیپ، اس کے لحاظ سے آپ نے جو ہے نا ڈریس کی سلیکشن کرنی ہوتی ہے۔ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے نا، جس میں آپ کی پرسنالٹی انہینس ہوتی ہے، آپ نے وہی کرنا ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی شارٹ شرٹ چل رہی ہوتی ہیں یا شارٹ کے ساتھ جو ہے نا کھلی شلوار چل رہی ہوگی، یہ چیزیں اکثر لانگ لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا، ہائٹڈ لڑکیاں، ان کو سوٹ کرتی ہیں۔ تو اگر آپ کی جو ہائٹ نارمل ہے نا تو آپ کو سوٹ نہیں کریں گی، آپ نے اپنی ہائٹ کے مطابق جو ہے نا ڈریسنگ کرنی ہے، اپنی ہائٹ کے مطابق آپ نے چیزیں کرنی ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے کچھ گروسری منگوائی تھی، تو میں خود تو نہیں گئی تھی، بس میں نے اپنے ہسبینڈ کو لسٹ سینڈ کی تھی تو وہ لے آئے تھے، تو یہ ساری چیزیں گھر میں ختم تھیں، تو پھر میں نے یہ بھی جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے پھر اپنے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے سینڈوچ بنایا، اور میں نے اور میری بیٹی نے بیٹھ کے یہ کھایا۔ تو بس آج کا ولاگ یہیں تک تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ، میری آج کی سوچ پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، ٹل دین ٹیک کیئر۔